والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آدھی رات کا قیام لکھ دیتا ہے کہ گویا اس نے آدھی رات نوافل پڑھے ہیں۔ اور پھر اگر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کی پوری رات کی عبادت لکھ دو۔ یعنی جماعت نماز پڑھنے عشاء کی اور صبح کی، اس کی برکت اتنی ہے کہ سویا اپنے بستر پہ ہے اور ساری رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت لکھتا ہے۔ یہ قدر دانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے جو نماز کی یہ ان دو نمازوں کا مثبت پہلو ہے۔ اور انہی دو نمازوں کے بارے میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ منافقین پر جو سب سے بھاری نمازیں ہیں وہ عشاء کی نماز ہے اور صبح کی نماز ہے۔ افضل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، کما قال علیہ السلام کی بھاری ترین نمازیں منافقوں پر ایک صبح کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ اور پھر بندہ اگر اپنے بارے میں کسی سے سوال کرے کہ میں مسلمان ہوں یا منافق ہوں، تو اسے اپنی صبح کی نماز کی خاص طور پہ حاضری دیکھنی چاہیے کہ میں صبح کی نماز میں میری مستقل حاضری ہے یا غیر حاضری ہے۔ اگر صبح کی نماز میں مستقل غیر حاضری ہے تو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو منافق ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ مستقل نماز سے غیر حاضر رہتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو صبح ایسی حالت میں کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بندہ صبح کی نماز مستقل نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور سارا دن اس جھنڈے کو لے کر پھرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر کیا گیا آپ علیہ السلام کے سامنے جو رات کو سوتا ہے، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے، آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ریل پیشاب کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ زبانی پر، حقیقت میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور سوچئے اتنے ہی لوگ ہیں ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے گھروں میں، میرے اپنے بچوں سمیت میں کہتا ہوں سارے سوئے ہوئے ہیں اور شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے اور وہ صبح کی نماز میں غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے نفاق کی اس علامت سے، منافقت کی اس نشانی سے بچنے کے لیے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کی خاص طور پر پابندی کریں۔ دیگر نمازوں کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں ہے ان کے ساری نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ان میں ان دو نمازوں کا اہتمام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء اور صبح جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ساری رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور منافقت کی علامت سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔